بعض لوگ اس شدید غلط فہمی کا شکار ہیں کہ الہیات خاص مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ یونانی زبان کے دو الفاظ کی ترکیب سے بننے والے لفظ تھیولوجی کا ترجمہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تھیولوجی لفظ کو کرسچنز استعمال کرتے ہیں اپنے انگلش لٹریچر میں۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تھیولوجی اور اس کی اصطلاحات مسیحیت سے بھی بہت پہلے یونانیوں میں رائج تھیں۔ الفریڈ ویبر اپنی کتاب تاریخ فلسفہ میں لکھتا ہے کہ ارسطو کی تصانیف گویا چوتھی صدی قبل از مسیح کے تمام علوم کی قاموس ہیں۔ لہٰذا جب ہم الہیات یا تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کو مسیحی مذہب سے مخصوص سمجھنا سوائے لا علمی کے اور کچھ بھی نہیں، بلکہ خود مسیحیوں نے بھی اس علم اور اس کی اصطلاحات کو یونانیوں سے مستعار لیا ہے۔ چند باتیں یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ نمبر 1، ارسطو کی فلسفہ اولا الہیات کی باقاعدہ ابتدائی تصنیف تھی۔ الہیات کے متعلق کچھ بھی جاننے سے پیشتر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابتدا میں یہ مابعد و طبیعیات ہی کا ایک حصہ تھی۔ ارسطو کی جس کتاب کو آج ہم میٹا فزکس کے نام سے جانتے ہیں، ارسطو نے اسے فلسفہ اولا، فرسٹ فلسفی، یعنی پہلا فلسفہ کا نام دیا تھا۔ اس سے اس کی مراد کائنات کا بنیادی اصول تھی۔ ارسطو کے نزدیک مابعد و طبیعیات ہی سب سے اہم علم یعنی سائنس ہے، کیونکہ اس علم سے ابتدا میں جو بنیادی اصول قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کے تمام نتائج بآسانی حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ علوم اور سائنسوں کی دوسری اقسام میں یہ خوبی نہیں ہے۔ ارسطو اس کتاب میں کائنات کے بنیادی اصول کے لیے لفظ وجود استعمال کرتا ہے، جسے ہم انگلش میں بینگ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت کے لحاظ سے اس کی بحث مادے سے تھی، ایٹم سے تھی، لیکن وہ اس کی ماورائی حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ مظاہر کے پیچھے حقیقت مطلق کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ الفریڈ ویبر مزید لکھتا ہے کہ خاص فلسفہ یا علم اولا ایک علیحدہ سائنس ہے جو دیگر علوم یا ثانوی فلسفوں سے مربوط ہے۔ اس کا خاص موضوع وجود مطلق یا خدا پر غور کرنا ہے۔ اس کا موضوع یعنی خدا تمام علوم کے اصول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور تمام موجودات کے علل اولیہ کے اندر موجود ہیں۔ فلسفہ اولا زمان و مکان کی تمام اضافات کو نظر انداز کر کے ہستی مطلق کی ماہیت سرمدی پر غور کرتا ہے۔ چونکہ ہر شے کی ابتدا کسی نہ کسی علت یا محرک سے ہوتی ہے، اس لیے مظاہر کائنات کی ابتدا کے لیے بھی کسی نہ کسی وجود اعلیٰ یا علت اولا کے وجود کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک یہ محرک اول ہے مگر خود حرکت پذیر نہیں۔ اس محرک اول کی ہستی اصول تعلیل یعنی علت و معلول کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہر حرکت شے متحرک کے علاوہ ایک مبدأ محرک کو بھی ظاہر کرتی ہے، جو خود کسی اعلیٰ قوت محرکہ سے حرکت حاصل کرتی ہے۔ چونکہ علل محرکہ کے اس سلسلہ کا غیر متناہی ہونا ناممکن ہے، لہٰذا ہم کسی محرک اول پر رک جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فلاسفہ نے ہمیشہ کسی وجود مطلق، ہستی اعلیٰ یا ذہن مطلق کو کسی نہ کسی طرح سے تسلیم کیا ہے۔ ارسطو کا محرک غیر متحرک کا نظریہ اسی تصور کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ نمبر 2، الہیات سے مراد مذہب نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الہیات سے مراد مذہب ہرگز نہیں۔ الہیات کے تحت ایک انسان خدا کے وجود کو تو مانتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کسی مذہب کا پیروکار ہے۔ کسی مافوق الفطرت ہستی کو ماننے یا اس کے وجود پر یقین رکھنے سے کوئی شخص مذہبی نہیں بن جاتا۔ مذہبی وہ تب ہی کہلا سکتا ہے جب وہ کسی مخصوص فرد یا جماعت کے الہیاتی عقیدوں اور نظام معاملات کی پیروی کرے گا۔ اسی بنیادی فرق کی وجہ سے الہیات اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ الہیات کی ابتدا فرد کے اپنے تصور الہ یعنی تصور وجود مطلق سے ہوتی ہے، اور ہر فرد کا تصور الہ اس کی ذہنی اور فکری
قابلیت کی وجہ سے دوسرے افراد کے تصورات الہ سے مختلف ہوتا ہے، چونکہ وہ محض ذہنی یا فکری طور پر کسی ہستی اعلیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ ہستی اعلیٰ اس سے کسی بات کا تقاضا بھی کر رہی ہے یا نہیں، اس لیے وہ عملی طور پر کوئی سرگرمی نہیں کر رہا، تو اس کو مذہبی نہیں کہا جا سکتا۔ مذہب وجود مطلق یا ہستی اعلیٰ پر یقین کے ساتھ ساتھ فرد سے کچھ مخصوص مقدس فرائض اور رسوم کی ادائیگی کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اس لیے محض وجود مطلق پر یقین رکھنا لیکن کچھ مخصوص فرائض کی ادائیگی نہ کرنا کسی قسم کے مذہب کا جواز پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی قسم کے مخصوص مقدس فرائض سر انجام دینا لیکن کسی ہستی اعلیٰ کے وجود پر یقین نہ رکھنا کسی قسم کی الہیات کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ مذہبی ہونے کے لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جبکہ الہیاتی ہونے کے لیے صرف ہستی اعلیٰ کے وجود پر یقین رکھنا ہی کافی ہے۔ الہیات میں وجود مطلق پر یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کے انکشاف کا دعویٰ نہیں ہوتا، جبکہ مذہب کی ابتدا جماعت کے ایقان سے ہوتی ہے۔ الہیات میں وجود مطلق پر یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کے انکشاف کا دعویٰ نہیں ہوتا، جبکہ مذہب کی ابتدا جماعت کے ایقان سے ہوتی ہے۔ اس میں تصور الہ کے انکشاف کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے اور اس سے چند مخصوص صفات کو منسوب کر کے اس کی باجماعت پرستش بھی کی جاتی ہے۔ الہیات کسی فرد واحد کے خیالات، مشاہدات اور تجربات سے تشکیل پاتی ہے، جبکہ مذہب کسی جماعت کے طرز عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ الہیات مکمل طور پر انفرادی اور فکری مسئلہ ہے، جبکہ مذہب اجتماعی اور عملی مسئلہ ہے۔ الہیات میں مسائل کی مابعد و طبیعیاتی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ مذہب میں مابعد و طبیعیاتی مسائل کی افادی و عملی حیثیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ الہیات میں وجود مطلق کو محض فرض کیا جاتا ہے، مذہب میں وجود مطلق کا یقین کیا جاتا ہے۔ الہیات میں وجود مطلق کی صفات کا حتمی تعین نہیں ہوتا، مذہب میں وجود مطلق کی صفات کا تعین کیا جاتا ہے۔ الہیات میں وجود مطلق کی پرستش لازم نہیں ہوتی، مذہب میں وجود مطلق کی پرستش لازم ہوتی ہے۔ الہیات میں وجود مطلق کی حقیقت غیر مصدقہ اور مطلوب انکشاف ہوتی ہے، مذہب میں وجود مطلق کی حقیقت کو روحانی تجربہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الہیات میں وجود مطلق کے کائنات سے روابط کو قیاس پر محمول کیا جاتا ہے، مذہب میں وجود مطلق کے کائنات سے روابط کو وسیلوں یعنی ملائکہ و انبیاء کے ذریعہ سے فرض کیا جاتا ہے۔ الہیات میں وجود مطلق کے کائنات سے متعلق منصوبے پر کوئی یقینی رائے نہیں پائی جاتی، مذہب میں وجود مطلق کے کائنات سے متعلق منصوبے پر یقینی رائے پائی جاتی ہے۔ اسی طرح الہیات میں وجود مطلق اور کائنات و مخلوقات کے مابین تعلق کی کوئی یقینی تعبیر نہیں کی جاتی، جبکہ مذہب میں وجود مطلق اور کائنات کے مابین تعلق کی یقینی تعبیر کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اگرچہ الہیات اور مذہب کے مسائل مشترک ہیں لیکن الہیات کے مسائل مذہب میں آ کر عقائد بن جاتے ہیں۔ الہیات کے مسائل الہیات میں صرف مسائل ہیں، جبکہ مذہب میں ان کا حل بتا کر عقائد بنا لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ الہیات اور مذہب کے مسائل مشترک ہیں لیکن الہیات کے مسائل مذہب میں آ کر عقائد بن جاتے ہیں۔ الہیات کے مسائل الہیات میں تو صرف مسائل ہیں، جبکہ مذہب میں ان کا حل بتا کر عقائد بنا لیے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی مذہب کے اصولوں یعنی عقیدوں کو زیر بحث لاتے ہیں تو دراصل ہم الہیات کے مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مذہب کا مطالعہ ایک مخصوص مکتب فکر کے نقطہ نگاہ کا ترجمان ہوتا ہے اور یہ الہیات کے عام مسائل اور موضوعات یا اصولوں کو خاص مفہوم کا لباس پہنا کر محدود اصطلاحات میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبستان مذاہب الہیات کے کسی عام اصول سے کلی طور پر متفق الرائے نہیں ہے۔ مثلا الہیات کے ایک عام موضوع وجود خدا یا صفات باری تعالیٰ پر بات کرتے ہوئے ایک خاص مذہب یا مسلک کسی دوسرے مذہب یا مسلک سے کئی امور میں مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی مخصوص مذہب کے تحت کسی الہیاتی مسئلے اور موضوع یا اصول کو بیان کریں گے
تو اس کو اسی مذہب کے ساتھ جوڑنے پر مجبور ہوں گے جیسے کہ تصور الوہیت کانسیپٹ آف گاڈ کو یہودی نقطہ نگاہ سے بیان کرتے ہوئے ہم اسے یہودی تصور الوہیت یا مسیحی اور اسلامی نقطہ نگاہ سے بیان کرتے ہوئے مسیحی تصور الوہیت اور اسلامی تصور الوہیت وغیرہ کہیں گے، جبکہ عام تصور الوہیت کو بیان کرتے ہوئے ہم اسے ان تینوں مذاہب کے ساتھ جوڑنے سے مکمل اجتناب کریں گے اور تصور الوہیت کا جائزہ محض ذہن انسانی کے عام شعوری ارتقاء کے تحت لیں گے۔ اگرچہ مذاہب کے ساتھ مخصوص علم میں الہیات ہی کے عام مسائل کو بترمیم و توضیح موضوع بحث بنایا جاتا ہے، لیکن اس طرح یہ عام مسائل ایک خاص معنی و مفہوم اختیار کر لیتے ہیں جو ایک خاص نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے اور اسی کی پیروی کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی یہ مذہب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور کسی خاص انداز نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی مذہب کے الہیاتی نظریات کو زیر بحث لاتے ہیں تو عام اور وسیع ترین علم الہیات کو محدود و مقید کر دیتے ہیں۔ یوں ہم یہودی الہیات جیوش تھیولوجی، مسیحی الہیات کرسچن تھیولوجی، فلسفیانہ الہیات فلسافیکل تھیولوجی یا صوفیانہ الہیات مسٹیکل تھیولوجی یا پھر اسلامی الہیات اسلامک تھیولوجی وغیرہ جیسی اصطلاحات استعمال کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ چونکہ الہیات کے عام موضوعات وضعی مذاہب کے بھی موضوعات ہیں، اس لیے قاری کو الہیات کی اصطلاحات سنتے یا پڑھتے ہوئے یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کسی خاص مذہب یا مسلک کے الہیاتی تھیولوجیکل اصولوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ الہیات کی ابتدا خوف یعنی فیئر سے ہوئی۔ الہیات کی ابتدا انسان کی ابتدا کے ساتھ ہو گئی تھی، اور جس طرح ہر شے کے شعوری ارتقاء میں مختلف منازل یا ادوار آتے ہیں، بالکل اسی طرح الہیات کے ارتقاء میں بھی آئے۔ الہیات کی ابتدا خوف سے ہوئی، لیکن غور و فکر نے اس خوف کو تجسس میں بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شعور انسانی کی بالکل ابتدائی تاریخ میں الہیات اور فلسفہ ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فلسفہ کی ابتدا کے لیے تجسس کو محرک سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خوف پہلے آیا اور تجسس بعد میں۔ انسان نے اپنے خوف پر قابو پا کر مظاہر کے اسباب و علل پر فلسفیانہ غور و فکر شروع کر دیا تھا، لہٰذا جہاں الہیات کی ابتدا پہلے ہوتی ہے تو وہیں اس کے بعد فلسفہ کی ابتدا بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابتدائی فلسفہ زیادہ تر مظاہر کائنات کے پیچھے پوشیدہ حقیقت کی کھوج لگانے میں مصروف رہا۔